اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے خشیت الہی اور اس کے تقاضے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنا خوف رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ بندہ مومن کی زندگی کے صبح و شام کس انداز میں بسر ہونے چاہیے اور بندہ مومن کو اپنے رب کے خوف میں کس انداز میں اپنا
دن اور اپنی رات کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں حضرت انسان کی زندگی کے متعلق ہر لمحے کا جو نصاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے نظام کو لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا کہ رب ذوالجلال کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف، تقوی، پرہیزگاری و ورع، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے دل ایسے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ بہت سارے دل ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھروں کی طرح ہیں، یعنی پتھر میں اس کے بھی آگے اقسام ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پتھر کی مثال دے کر آگے فرمایا صرف پتھر تک ہی ان کے دل سخت نہیں ہیں، بلکہ او اشد قسوہ، بلکہ بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو دلوں کی سختی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کا دل سخت ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کا دل نرم ہے؟ تو رب ذوالجلال نے آگے ان کی اقسام کو بیان کیا کہ جو نرم دل والے ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اس کی یاد میں گریہ زاری کرتے ہیں۔ تو سخت دل والے وہ رب کے سامنے نہ تو آنسو بہاتے ہیں، نہ ہی اس سے کسی قسم کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی کی علامت رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ آگے ان دلوں کا حال بیان کیا کہ اگر تیرا دل صرف پتھر کی طرح ہی ہوتا تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہیں، یعنی پہلے رب نے دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی، آگے پھر جو پتھروں کی خاصیت ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ فرمایا پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جن سے پانی ابل پڑتا ہے، یعنی پتھر بھی ایسا نہیں کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ میں بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن کے ٹوٹنے سے ان سے پانی ابلتا ہے۔ تو اے حضرت انسان، تیرا دل کتنا سخت ہے کہ کبھی تیری آنکھ سے آنسو ہی نہیں چھلکا۔ حالانکہ پتھر عام بندہ مثال دیتا ہے یار وہ تو پتھر دل ہے، تو ہمارے عرف میں اس کو کہا جاتا ہے یعنی یہ تو پگھلتے ہی نہیں، کسی کی بات مانتے نہیں۔ تو رب نے فرمایا پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو بظاہر تو پتھر نظر آتے ہیں لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس میں سے پانی پھوٹتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ ایسے پتھر ہیں لما یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت، اس کے خوف سے۔ تو ہوتا کیا ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان کی آنکھوں سے بھی چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ اور میں حضرت انسان، تیرا کس قدر سخت دل ہے، او اشد قسوہ، کہ تو پتھروں سے بھی آگے نکل گیا، کبھی میرے خوف کی وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو ہی نہیں آیا۔ میں اگر کوئی پتھروں سے مثال دے تو پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو پھوٹتے ہیں، جن سے چشمے نکلتے ہیں، جن سے پانی جاری ہے، لیکن ایک تیرا دل ہے
کہ جو تیری آنکھ کو میری یاد میں بہنے نہیں دیتا۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا، کچھ پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں لیکن وہ اللہ کی خشیت، اس کے خوف کی وجہ سے رب فرماتا ہے یہبط، وہ گرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے خوف کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے وہ گرے ہوئے ہیں، یعنی اپنی جگہ ہی چھوڑ گئے، سرنگوں ہو گئے۔ لیکن اے حضرت انسان، تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کب جھکوں گا؟ میں تیرے دل او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے وہ مَاللَّہُ، اور ہر چند یہ گمان نہ کرنا کہ تیری کوئی پرسش کرنے والا نہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بے شتر محار نہیں تجھے چھوڑا جائے گا کہ جو تیرے من میں آئے، جو تیرے جی میں آئے تو کرے۔ رب فرمایا مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو جو بھی عمل کرے گا یہ سوچ کر کرنا کہ تیرا رب تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس انداز میں زندگی کو بسر کرنا کہ رب تیرے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں، چاہے تو چھپ کے کرتا ہے، چاہے تو ظاہر میں کرتا ہے، تیرے رب کی نظر کے سامنے تیرا ہر کیا ہوا عمل ہے جس کو تو قیامت کے دن اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کو رب ذوالجلال نے دلوں کا بھی طبیب بنا کر بھیجا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک شخص آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو دعا فرمائیں کہ رب میرے دل کو نرم کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا، فرمایا مدینہ شریف کی گلیوں میں دیکھ کوئی یتیم کا گھر اگر تجھے نظر آئے یا تجھے کوئی یتیم نظر آئے، حضور فرمانے لگے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ تو کچھ وقت کے بعد وہ شخص پھر حاضر ہوا تو روتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے نسخے سے اتنا اثر ہوا اب جب بھی میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو چھم چھم جاری ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کی نرمی کا جو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نسخہ بتایا تھا، وہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ تھا، حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد، یعنی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا مدد یہ ہے کہ اگر تو اس کی کسی طریقے سے مدد کر سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، بظاہر تو اس کے سر پر تیرا ہاتھ لگے گا لیکن ظاہر کا اثر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باطن پر ہوگا، یعنی بظاہر تو تمہارا ہاتھ اس کے سر پہ لگے گا لیکن تمہارا ہاتھ اس کے سر پر لگنے سے میرا رب تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ تو یہ یتیم، مسکین، اسیر، جتنے بھی گلی محلے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت کر، ان کی وجہ سے کیا ہوگا، میرا رب تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ تو جب نرم دل ہو جائے پھر رب کی یاد، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، یہ سارا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل نبیوں کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام کا دن اور رات کس انداز میں بسر ہوتا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے آج کے اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا ہے، پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یلج النار رجل، کہ وہ بندہ
جس کی آنکھیں بقا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے عشق و محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو میرا رب اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی بظاہر آنکھ کا رونا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے ہو، یا اس کی محبت کی وجہ سے ہو، یا رب سے پیار کی وجہ سے ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آنکھ کے جو آنسو نکلتا ہے نہ، بظاہر تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کا تجھ پر کرم کیا ہوگا، اس بہے ہوئے آنسو سے تیرا کیا سنورے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیری ایک آنکھ سارے تیرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی، اکیلی برسے گی، اس سے آنسو نکلے گا تو ہوگا گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ تیرے چھوٹی سی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو سر سے لے کر پاؤں تک تیرے جسم کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، آگے مثال دے کر سمجھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کی آنکھ سے آنسو تو رب کی یاد میں نکلے لیکن پھر معاذ اللہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ حضور نے مثال سمجھائی، حضور وقتا یعود اللبن فی الدرع، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ دے تھنا چ دودھ واپس چڑ جائے۔ حضور نے فرمایا جب تک بھینس کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں چلا جاتا تب تک میرا رب اس بندے کو جہنم میں نہیں گرائے گا۔ یعنی مثال کو ختم کرتے ہوئے کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھینس کے تھنوں سے جو دودھ نکلے دوبارہ وہ واپس جا سکے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ایسے ہی جس بندے کی آنکھ سے آنسو جاری ہو میرا رب پھر کبھی اس بندے کو جہنم میں نہیں گرا سکتا۔ سارے جسم کو آنکھ بچا کر لے جائے گی۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں سیر فرست جہاد کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جب وہ رستوں میں چلیں بازاروں میں چلیں تو دھول مٹی ان کے قدموں پر ان کے چہروں پر، یا دین کا علم سیکھنے والے اپنے کسی درسگاہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے کی اڑی ہوئی دھول مٹی جو ان کے جسم پر پڑتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا بندہ وہ جو رب کے رستے میں جہاد کرے یا علم سیکھنے کے لیے نکلا تو اس کے جسم پر گرد و غبار مٹی پڑی لیکن اس کے ہنس کر اس کو قبول کیا کہ میں تو اللہ کے رستے میں نکل رہا ہوں، یہ تو معمولی سی تکالیف، مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں، اگر اس سے زیادہ بھی گرد و غبار میرے جسم پر پڑ جائے تو میں پھر بھی اس کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاشر کا دن ہوگا تو کیا ہوگا، دخان جہنم، تو میرا رب جہنم کے دھوئیں کو اس سے کوسوں دور کر دے گا۔ یعنی دنیا کا یہ جو دھول ہے اللہ کے رستے میں نکلنے پر اگر جسم پر پڑے تو حضور فرماتے ہیں پھر میرا رب اس کو جہنم کے دھوئیں سے محفوظ کرے گا۔ بظاہر تو آنکھ ہی بچا کے لے گئی، لیکن اگر آنکھ آنسو نہ بہا سکے تو حضور نے فرمایا اللہ کے رستے میں جو تیرا جہاد یا علم دین کا سیکھنے کے لیے تیرے جسم پر جو گرد و غبار پڑا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میرا رب جہنم کے دھوئیں کو تو سے دور کر دے گا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اخرجو من النار، اے فرشتوں جو لوگ جا کر دیکھو جہنم میں کون کون سے ہیں، تو ساتھ رب ایک حکم دے کر بھیجے گا جہنم میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے، کون سا، ذکرنی یومن او خافنی فی مقامی، میں جس نے دنیا پہ رہ کر ایک لمحے کے لیے بھی جو مجھ سے ڈرا یا جو مجھ سے جس نے خوف کھایا، جس کی آنکھ سے ایک لمحے کے لیے بھی آنسو بہا، اے فرشتوں جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رب کا خوف، اللہ کی خشیت، اس سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا،
یعنی ایک تو وہ نا جن کی ساری زندگی ہی ایسے بسر ہو گئی رب ذوالجلال کے خوف میں، تو اللہ کے خوف کا ایک لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرا رب اس بندے کو بھی جہنم میں نہیں رہنے دے گا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے خوف کھاتے ہوئے وہ لمحہ گزارا۔ تو جن کے دن اور راتیں اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں اس کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے گزر جائیں تو پھر ایسے لوگوں کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس پر بالخصوص صحابہ کرام جو تہجد کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے حضور کے حال کو بیان کیا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رات کیسے بسر ہوتی تھی۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کو تو یہ خطرہ ہی نہیں کہ معاذ اللہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا آگ کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو سب سے زیادہ رب سے خوف رکھ کر زندگی بسر کرنے والے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رات تھی وہ کیسے بسر ہوتی تھی، حضرت مطرف اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، آتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یصلی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دیکھا کہ آپ حالت نماز میں ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ نفلی نماز ہے، کوئی فرضی نماز نہیں۔ اگر فرض نماز ہوتی تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابہ کرام ملنے کے لیے آتے، وہ تو سارے اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بالخصوص جو رات کا حصہ ہے اس وقت کی یہ نماز، تو آپ کہنے لگے میں نے عجیب منظر دیکھا اور عجیب آواز سنی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، والی جوف ہی عزیز کا عزیز المرجل، عزیز کہتے ہیں چکی کو، کہ میں نے جب آواز کو سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں کہ جیسے چکی نہیں چلتی آٹا پیسنے والی، اور میں جس قدر اس کا شور ہوتا ہے ایسے سرکار دو عالم کے سینے سے رونے کی آواز میں کانوں سے سن رہا تھا، یعنی رب کے دربار میں کھڑے ہو کر۔ دوسرے مقام پر فرمایا جیسے آگ کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہو جیسے اس کی آواز آتی ہے، میں اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار دو عالم کی آنکھیں آنسو بھی بہا رہی ہیں اور سرکار دو عالم کے سینے سے چکی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گریہ زاری کرتے تھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، حالانکہ آپ کا مقام کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے، تو میرے حبیب کیا رب نے آپ سے وعدہ نہیں کیا ہوا؟ تو سرکار دو عالم آگے سے جواب دیتے تھے عائشہ صدیقہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جیسے احادیث پاک ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہے نا، رب جنتیوں کو جنت میں بھیج کر بولے گا اے جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ ترضا، راضی ہو؟ تو سارے جنتی کہیں گے اما ترضا، یا اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت دی تو ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو پھر رب پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو پھر وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، تو نے جنت کی ہر نعمت ہم کو عطا فرمائی، ہم تجھ سے راضی ہیں، یعنی ہم جس لیے راضی ہیں تو نے جنت دی۔ آگے ایک رب فرمائے گا کیا تمہیں کچھ حال من مزید اور بھی چاہیے؟ تو وہ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی کمی ہو تو ہم مانگیں۔ تو رب ذوالجلال اپنے رخ زیبا سے پردہ اٹھائے گا تو جنتیوں کو بغیر کسی واسطہ کے اپنا دیدار کروائے گا، تو جنتی پھر کہیں گے یا اللہ ہم سے جنت بھی لے لے، ساری بہار نعمتیں سب کچھ لے لے،
ایک بار ہمیں پھر اپنا دیدار نصیب فرما۔ یعنی پہلے تو وہ یہ کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جب رب دیدار کروائے گا تو پھر سارا کچھ لٹانے پر آ جائیں گے، یا اللہ سب کچھ لے لے لیکن ایک بار ہمیں پھر اپنا دیدار نصیب کر دے۔ تو اس بنیاد پر سرکار دو عالم نے فرمایا میرے یعنی کہ وہ جنتی جنت میں جا کر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے ساتھ تو میرے رب نے دنیا سے وعدہ کر لیا کہ میرے حبیب آپ جنت کے سردار نہیں، آپ کی اولاد جنت کی سردار ہے۔ اس بنیاد پر اے عائشہ صدیقہ، اگر میرے اوپر رب کے اتنے کرم ہیں، اتنے فضل ہیں، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں رو رو کر اس کو عبادت نہ کروں کہ جس نے ہر چیز میرے دائرہ اختیار میں دی ہے، اپنے کرم سے دی ہے۔ یہ پہاڑ جس کو احد کا پہاڑ میلوں تک پھیلا ہوا، اگر میں اسے اشارہ کروں تو یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ اگر میں زمین سے پانی مانگوں تو یہ پانی دے، آسمان سے جو کچھ مانگوں وہ مل جائے۔ تو مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ نے میری نگاہ کو تیز کیا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے آخری کونے میں کیا ہو رہا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں اس زمین کے ابتدائی کونے میں کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ تخت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو، تو پھر میں رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھ پر اتنے کرم کیے کہ کوئی کرم رب نے باقی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آہوزاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ معاشر کے دن رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو وہ سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں۔ حالانکہ رب اس وقت سجدے کی جو تکلیف ہے رب اٹھا لے گا، وہاں تو سجدہ ہے ہی نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ روتا بھی جائے گا، سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ 500 سال کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اس نے رب کی نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی اس کی فرما برداری میں گزاری۔